السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر ہما چشتی، وائس پریزیڈنٹ COH پاکستان۔ جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ سے میں کیس شیئرنگ بھی کیا کروں گی، تو سب سے پہلے ایک کیس کے حوالے سے آپ سے بات کرتی ہوں کہ میں شنگل کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی۔ شنگل سے ایک ایسا پرابلم ہے جو بہت ہی زیادہ پینفل ہے اور نیورولوجیکل پینس اس میں ہوتی ہیں، اور وہ اس قدر پینفل ہوتی ہیں اور کافی ٹائم تک رہتی ہیں کہ پیشنٹ ان سے جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے لیے انہیں سروائیو کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی مکمل ویڈیو جو ہے یوٹیوب پہ میری موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں چاہیں تو اس ڈیزیز کے اوپر، جس میں کمپلیٹ انفارمیشن ہے اس کے حوالے سے۔ یہاں پر سلائٹلی اتنا ہی بتاتی چلوں کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے اور ایک وائرس کی وجہ سے ہے جو بالکل چکن پاکس کا وائرس ہے، اور اس کی وجہ سے ایسے ہوتی ہے، اور سیم اس کی جو سملیرٹی ہے، اپیئرنس ہے، بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے چکن پاکس کے جو بلسٹرز بنتے ہیں اس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو پرٹیکولرلی اس پرابلم کے حوالے سے ایک پیشنٹ جو فیمیل میرے پاس آئیں، اور اپ ٹو 50 ان کی ایج تھی، اور کچھ بلکہ جو ہے دیکھنے میں پیشنٹ جب میرے پاس آئیں تو ان کے بلسٹرز جو ہیں وہ بن چکے ہوئے تھے، اپیئر ہو چکے ہوئے تھے باڈی کے اوپر، اور یہ چیسٹ کی لیفٹ سائڈ تھی جس پہ بلسٹرز بنے ہوئے تھے، اور ایسا تھا وہ پھیلتے جو ہے لیفٹ، اور اس کا سلسلہ یہی ہوتا ہے یا رائٹ سائڈ یا لیفٹ پہ یہ اپیئر ہوتے ہیں۔ یوزلی یہ یونیلیٹرل ہوتا ہے، یعنی ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، جیسے رائٹ سائڈ پہ اگر ہوا ہے، اب وہ چیسٹ ہے، یا سب سے پہلی بات تو باڈی کے کسی بھی حصے پہ ہو سکتا ہے، تو ان کے جو ہے وہ چیسٹ کی سائڈ تھی جس کے ہوا تھا، جسے ہم کوسٹل ریجن کہتے ہیں، یعنی پسلیوں کی حصہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر آ رہا تھا، اور یہ بالکل ایک اسٹرپ ٹائپ کا جو ہے ایک بن جاتا ہے سلسلہ، جیسے ایسے لگتا ہے بالکل ایک ریپر سا ہو گیا، اور ایک راؤنڈ سی اسٹرپ بن جاتی ہے، اور یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف جو ہے وہ موجود تھا۔ اس طرح سے اتنی زیادہ پین تھی، اور وہ یعنی اس کو بالکل برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور بتا رہی تھی کہ جلن ہے بہت زیادہ، اور شروع میں جب یہ سٹارٹ ہوا تو مجھے جسٹ اس پہ ایچنگ ہو رہی تھی، اس کے بعد ایسا ہوا سٹارٹ میں جب میں نے دیکھا تو بہت زیادہ ریڈنس تھی ان کے اس سارے بلسٹر فارمیشن جو ہو رہی تھی اس کے اوپر، اور اس ریڈنس کی بیس پہ میں نے ریسٹاکس ان کو یوز کروائی، اور ریسٹاکس کے بہت اچھے ریزلٹس ملے۔ دین اس کا جو ہے کلر فارمیشن جو ہے وہ چینج ہوتی گئی، اور پرپلش شیڈ اس میں آئی۔ پھر ریننکولس اور لیکسس کا استعمال کروایا، اور یہ دونوں جو ہیں بہت زیادہ بینیفیشل رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے جب بازو میں اس کے ریفلیکسز آ رہے تھے نیورولوجیکل پینس کے، تو ایسٹریا روبنس ہماری جو میڈیسن ہے وہ میں نے یوز کروائی، اور ایون کہ وہ 30 میں یوز کروانے سے بھی جو ہے بہت فائدہ ہوا۔ TDS ان کو میں یوز کرواتی رہی، اور اس سے یعنی کافی فائدہ ہوا۔ پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور آپ کو کلیئر کرتی چلوں کہ ہیپر سیلف جو میڈیسن ہے اس نے بہت اچھے ریزلٹس دیے۔ جب سٹارٹنگ میں جو ہے وہ پرابلم تھا تو میں نے ان میڈیسن کے ساتھ یعنی ریسٹاک کے ساتھ اس کو بھی یوز کروایا، اور اس طرح سے پس فارمیشن بھی جو ہے وہ جاتی رہی اور یہ ٹھیک ہوتا رہا۔ پھر اپلیکیشن کے طور پہ ساتھ میں کیلنڈولا اور ایکنیشیا یوز کرواتی رہی، اور اس سے جو ہے وہ بالکل صاف ہوتا گیا۔ اور ایون جب وہ بعد میں مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی یعنی علاج کے بعد، تو بالکل اس طرح سے کیور ہو گیا ہوا تھا، اور کہ دیکھنے سے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہاں پر کوئی نشان تھا بھی کبھی۔ لیکن جس وقت میں نے ان کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور ان کی سم ٹائم ڈریسنگ بھی کی، اور ایسا ہوا کہ اس میں بالکل اس طرح ہوتا ہے نا جیسے کہ ڈیپ گڑھے سے پڑ جاتے ہیں، کچھ اس ٹائپ کے زخم ہو چکے ہوئے تھے، اور اس طرح کے چھالے تھے جو جب وہ ان کا فلوئڈ نکل جاتا تھا تو اس کے بعد وہ اس طرح کی جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور ساتھ جو ہے ایلو ویرا کی اپلیکیشن میں نے کروائی، کیونکہ یہ بہت بینیفیشل ہوتی ہے اسکن کے پرابلمس میں، تو اس طرح سے یہ بہت اچھے طور پہ کیور ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہاں میں بتاتی چلوں اپنے جونیئرس کو، اور یہ کہ تمام ڈاکٹر سے جو بات شیئر کی ہے کہ ہومیوپیتھک بہت زبردست طریقہ علاج ہے، اور ڈیفینیٹلی اگر ہم سمٹومیٹولوجی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علامت کی بیس پہ جب ہم اس چیز کو، تو وہ جہاں پر سمٹمز میچ کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے اگر اسکن کے اوپر ریڈنس ہے تو ریڈنس والی جب ہم میڈیسن دیتے ہیں وہ بے شمار ہیں، اسی طرح پرپل اگر شیڈ دے رہا ہے، اگر زخم ہے یا کوئی ایرپشن ہے یا کچھ ایسا ہے، تو وہاں پر بھی ایسا ہے کہ پھر تکلیف جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے جلد سے جلد۔ اب بات یہ ہے کہ ریپیٹیشن کیسے کرنی ہے۔
شدت کی تکلیف ہو تو ڈیفینیٹلی آپ صبح شام میں 200 کی پوٹینسیز کو یوز کروا سکتے ہیں، اور میں نے بھی ایسا کیا، بلکہ ٹی ڈی ایس بھی یوز کرواتی رہی ہوں، ہیپر سلف کو بھی اور رسٹاکس کو بھی یوز کروایا، اور اس طرح سے جو ہے وہ بہتری آتی گئی۔ یہاں ایک چیز ایڈ کرتی چلوں کہ آپ جو سلیکٹیو میڈیسن ہوتی ہیں، پیتھولوجیکلی آپ دیکھ رہے ہیں اس کیس کو، یا میازمیٹیکلی دیکھ رہے ہیں، یا اس کو آپ کسی بھی طور پہ دیکھ رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، بیکاز یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی طریقے کو فالو کر کے چلیں۔ آپ ہانے بن کے طریقے کو دیکھیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو فرسٹ جو ایفریزم آپ اس میں اگر دیکھیں تو اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ آپ سب سے پہلے یعنی آپ کا سب سے فارموسٹ جو کام فزیشین کا ہونا چاہیے وہ ہے کیور کرنا پیشنٹ کو، اور یہ ہم کسی طرح سے بھی کریں، وہ کوئی بھی میتھڈ اپنائیں، بٹ ہونا ہومیوپیتھک میڈیسن کے ذریعے چاہیے۔ السلام علیکم۔ کچھ ٹائم پہلے مجھے بڑی تکلیف ہو گئی تھی، یہ چھاتی کے نیچے عجیب سی تکلیف تھی، ایسے چھالے جیسے یہ زخم، پتہ نہیں کیا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اتنی تکلیف تھی۔ پھر میری ایک دوست تھی، وہ ڈاکٹر ہما چشتی کے پاس میڈیسن لینے جاتی تھی، اس نے مجھے کہا میرے ساتھ چلیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ میں ایلوپیتھی کی زیادہ میڈیسن نہیں کھا سکتی۔ تو میری تکلیف اس طرح کی تھی جیسے اتنے چھالے سے ہو گئے، زخم سے پتہ نہیں کٹ لگے، بڑی ہی تکلیف تھی مجھے۔ پھر وہ مجھے لے کے گئی ڈاکٹر ہما چشتی کے پاس، تو انہوں نے پھر مجھے میڈیسن بھی دی، کافی تسلی دی۔ میں ان کی میڈیسن لے کے 1-2 دن میں نے کھائی، کافی بہتر محسوس کیا، مجھے ٹھنڈک اور آرام آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے کافی کرم کیا مجھ پر۔ تو انہوں نے پھر کہا یہ کچھ ہفتے آپ کو کھانی پڑے گی میڈیسن، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، تو میں ان کی میڈیسن پھر ان کے کہنے کے مطابق کچھ ہفتے میں نے کھائی، تو میرے وہ چھالے بھی ٹھیک ہو گئے، وہ جو ایسے کٹ سے لگے، اور مجھے جلن، اتنی مرچیں، عجیب سا تھا، میری برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو وہ اللہ کا شکر ٹھیک ہو گیا۔ پھر انہوں نے کوئی ٹیوبیں وغیرہ کچھ لگانے کو بھی مجھے دیا، لوشن، جو بھی پتہ نہیں ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے، تو اب نشان بھی نہیں رہے، شکر ہے اللہ کا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے ڈاکٹر سے پھر پوچھا ڈاکٹر آخر یہ ہوا کیا، مجھے اتنی عجیب سی تکلیف؟ تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ شنگل ایک بیماری ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اللہ نے تو بہت جلد آپ پر کرم کیا، یہ تو کوئی نہ کوئی اندر سے ڈیمیج کر جاتی ہے، کوئی ہارٹ، کچھ گردے، بعض دفعہ آئز پہ چلی جاتی ہے، اسی طرح۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں۔